کیا اکبر نے ایک نیا مذہب بنایا تھا یا یہ صرف سیاسی حکمت عملی تھی؟ صدیوں سے مورخین اس سوال پر تقسیم ہیں۔ ایک بڑا گروہ اکبر کے نافذ کردہ دین الہی کو دین اسلام کے مقابل ایک نیا مذہب قرار دیتا ہے، جبکہ ایک گروہ ایسا بھی موجود ہے جو اس کو مستقل مذہب نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح اور رواداری کی کوشش قرار دیتا ہے۔ تو آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ان تمام نظریوں کو سامنے رکھتے ہوئے غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھیں گے کہ دین الہی تھا کیا، کیوں پیش ہوا، اس کے برِ صغیر پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور اس کے مخالفین کو کس طرح کچلا گیا، اور آخر پر اکبر کا کیا دردناک انجام ہوا۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں اکبر کی بالکل ابتدائی زندگی سے۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ اکبر اپنے ابتدائی دور میں کٹر مذہبی رجحانات کا حامل تھا۔ جی ہاں، ملحد یا آزاد خیال نہیں بلکہ کٹر مذہبی رجحانات کا حامل تھا۔ حتیٰ کہ شیخ فرید بکری کے بقول وہ تو نماز با جماعت کی امامت بھی کرتا، مسجد میں جھاڑو دیتا اور حدیث مبارک سننے کے لیے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین مظفر خان کے پاس جایا کرتا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اکبر کے دل کی دنیا بدل دی، اور اس کے دل میں علماء کے لیے شدید نفرت پیدا ہوئی۔ اکبر کے دربار میں چند ایسے علماء موجود تھے کہ جن کو بعد کے مسلم مورخین نے علماء سو کا نام دیا۔ ان کے آپسی جھگڑوں، دنیاوی لالچ اور تنگ نظری کی کچھ ایسی مثالیں شہنشاہ اکبر کے سامنے آئیں کہ اکبر کا ان سے اعتماد مکمل طور پر اٹھ گیا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ دین کی تشریح علماء نہیں، میں کروں گا۔ اکبر کے ان بدلتے خیالات سے ابو الفضل اور فیضی کے باپ شیخ مبارک نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سرکاری حکم نامہ تیار کیا جسے محضر نامہ کہا جاتا ہے۔ اس پر تمام بڑے بڑے علماء سے زبردستی دستخط کروائے گئے، اور اس میں اکبر کو دو حیثیتیں دے دی گئیں: امام عادل اور مجتہد عصر۔ اب شرعی احکام اور علماء کے درمیان اختلافات کا آخری فیصلہ اکبر کو دے دیا گیا۔ ناظرین، یہی وہ نقطۂ آغاز تھا کہ جس نے آئندہ آنے والے سالوں میں برِ صغیر کے اندر ایک فکری زلزلہ پیدا کر دیا۔ اب اکبر کا دربار ایک مذہبی تجربہ گاہ بن چکا تھا۔ ہندو جوگی، عیسائی پادری، پارسی مذہبی رہنما، سب کے عقائد اکبر تک پہنچ رہے تھے، اور اکبر کے درباری علماء جن میں ابو الفضل اور فیضی سر فہرست ہیں، اکبر کو یہ باور کروا رہے تھے کہ پیغمبر امن و محبت، ہادی عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو 1000 سال مکمل ہو چکے، اور اب دنیا کو ایک نئے دین، نئی سوچ، نئے حاکم کی ضرورت ہے۔ اور ان کے نزدیک ایسا حاکم اکبر کے سوا بھلا کون ہو سکتا تھا؟ چنانچہ ابو الفضل اور فیضی کی ان فکری موشگافیوں سے متاثر ہو کر اکبر نے اپنی حکومت کے 28ویں سال 1582 میں اپنے مخصوص مذہبی نظریات یعنی دین الہی کو نافذ کر دیا۔ دین الہی کے مطابق کلمہ طیبہ میں سے محمد الرسول اللہ کی جگہ پر اکبر خلیفۃ اللہ کے الفاظ لگوا دیے گئے۔ اسی طرح شاہی محل اور دیوان خاص میں نماز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اکبر کے دربار میں رمضان کو بھوک پیاس کا مہینہ کہہ کر مذاق بنایا جانے لگا۔ شعائر اسلام، شعائر دین کے اوپر پابندی عائد کرتے ہوئے گائے کو ذبح کرنا سختی سے منع تھا، جبکہ بعض روایات کے مطابق تو خنزیر کو مقدس سمجھا جانے لگا۔ اگر ایک طرف دین اسلام کے ان شعائر کو مٹایا جا رہا تھا تو دوسری طرف نئی عبادات اور مختلف رسومات شروع کی گئیں۔ ہر دن میں کئی بار سورج اور آگ کی تعظیم و عبادت کی جانے لگی۔ اکبر کو ذل الہی کہہ کر اس کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ داڑھی کٹوانے کا سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا۔ مذہبی ناموں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب تک کا یہ تاریخی سفر
آپ کو دلچسپ لگ رہا ہے تو ایک لائک اور سبسکرائب کے ذریعے آپ بھی تاریخ اسلام کی اشاعت و تشہیر کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اکبر کی ان مذہبی پالیسیوں نے تقریباً سبھی مسلمانوں اور بالخصوص مذہبی طبقے میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کی۔ ملک کے طول و عرض میں دو مختلف تحریکیں شروع ہوئیں۔ ایک تھی مزاحمتی تحریک، جس کا آغاز جون پور کے قاضی ملا محمد یزدی نے کیا اور پہلا فتویٰ جاری کیا جس کے مطابق اکبر کو مرتد و کافر قرار دے دیا گیا۔ ان کے بعد بنگال کے قاضی میر یعقوب، لاہور کے قاضی برنی، آہستہ آہستہ اور ملک بھر کے کئی علماء نے اس فتوے کی تائید کی۔ یوں یہ رد عمل ایک ملکی سطح کی تحریک بن گیا۔ بنگال، بہار، جون پور میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمعہ کے خطبوں میں سے اکبر کا نام ہٹا کر اس کے بھائی حکیم مرزا کا نام شامل کیا گیا۔ دوسری طرف اکبر کے حامی درباری علماء اور آج کے بعض مورخین کے نزدیک یہ تمام تر اقدامات تو رواداری اور معاشرتی اصلاح کے لیے تھے، لیکن بہرحال اکبر کے حامیوں کی یہ تشریح مستند علماء کے نزدیک کسی صورت معتبر نہیں تھی، اور ان کے نزدیک دین اسلام میں ایسی کسی بھی اصلاح کی گنجائش موجود نہیں تھی کہ جس میں کلمہ طیبہ، نماز سے لے کر سارے نظام شریعت کو بدلنا پڑے۔ اکبر نے اپنے حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے علماء کے اس گروہ کو سختی سے کچل ڈالا۔ ملا محمد یزدی اور میر یعقوب کو دریا میں ڈبو دیا گیا۔ قاضی برنی کو زہر دے کر ان کی آواز کو خاموش کیا گیا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خسر یعنی شیخ سلطان تحصیل کو پھانسی دے دی گئی، اور اسی طرح سینکڑوں علماء جلا وطن ہوئے یا بہت سو کو مرتبہ شہادت پہ فائز کر دیا گیا۔ ناظرین، اگرچہ اکبر اس بغاوت اور تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اکبر کے ان مذہبی تجربات نے سلطنت کے بڑے حصے کو بے چینی میں ڈال دیا تھا۔ ایسے میں شہزادہ سلیم، جو بہت عرصے سے خود مختاری کا خواہش مند تھا، وہ مرکز سے دور الہ آباد چلا گیا اور وہاں اکبر کے مد مقابل دربار قائم کر لیا۔ وہاں اپنے الگ سکے بنا لیے جو سلیم کی عملی بغاوت کی علامت تھے۔ ناظرین، باپ بیٹے کے درمیان یہ کشمکش چل ہی رہی تھی کہ 1602 میں اکبر کے قریبی مشیر، دین الہی کے بانی ابو الفضل کو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ تاریخی شواہد اس سازش کو سیدھا شہزادہ سلیم سے جوڑتے ہیں۔ حالات ابھی مکمل خانہ جنگی تک نہیں پہنچے تھے کہ اکبر نے سلطنت کے مفاد میں بارہا مفاہمت کی کوشش کی اور آخر باپ بیٹے میں صلح ہو گئی، لیکن بہرحال دلوں کے اندر ایک نفرت باقی تھی۔ دوسری طرف اکبر کے مخالف علماء کی تحریک نے روحانی اور فکری منہج اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور پیشوا حضرت خواجہ باقی باللہ اور حضرت مجدد الافسانی نے بادشاہ کے دربار میں موجود ایسے امراء کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا کہ جو اکبر کی مذہبی پالیسیوں کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت مجدد کے رابطے میں آنے والے ان درباری امراء کے دباؤ اور شہزادہ سلیم کی باغیانہ روش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اکبر نے شہزادہ سلیم نور الدین محمد جہانگیر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ناظرین، اکبر کی زندگی کے یہ آخری ایام انتہائی مشکل تھے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا۔ چنانچہ قابل اعتماد ذرائع کے مطابق 25 اکتوبر 1605 کو وہ پیچس کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کی ابدی نیند سو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایجاد کردہ دین الہی اپنی عمر طبعی کو پورا کرتے ہوئے زیر زمین دفن ہو گیا۔ اگر آپ تاریخ اسلام اور مسلم فاتحین کے واقعات کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔